بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خواتین و حضرات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں کی تھیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر ابو لہب کس طرح خوش ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب کفار پر کیسے ہمیشہ بھاری رہتا، کیسے ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بدسلوکی کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہندا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسوؤں کا واقعہ بیان کریں گے، اور کیسے ایک بچہ ایمان کی آزمائش میں پورا اترا، اور کیسے ایک بچے نے اپنے ایمان کی آزمائش دی، اور کس نے جنت کی بشارت سن کر انگوروں کا گچھا پھینک دیا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ واقعہ بھی بتائیں گے کہ جب دو ننھے مجاہدوں نے ابو جہل کا قتل کر دیا، اور کیسے بوقت شہادت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو کیا تھی، اور جنگ یرموک کا مکمل واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ اپنے اس وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو تو اس ویڈیو کو غور سے سنیے اور دیکھیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے علموں میں اضافہ ہو تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان بیعت کے لیے آنے والوں میں حضرت ہندا بھی شامل تھیں، جو عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھیں اور حضرت ابو سفیان کی بیوی تھیں۔ یہ ہندا ہی تھیں جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چیر دیا تھا۔ اس وجہ سے ان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھی کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اس نے جب فرمان سنا تو کہنے لگی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہچان لیں گے، اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دے دیں گے۔ میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچان ہی نہ جاؤں۔ مگر وہ عورتیں سب خاموش رہیں اور ہندا کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انکار کر دیا۔ آخر ان کو کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے، جب شرک سے ممانعت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کریں۔ اس پر ہندا نے کہا، میں ابو سفیان کی معمولی سی چیز کبھی کبھی لے لیا کرتی تھی، کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں، اور میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے، میرے گھر میں سے جو کچھ بھی تو نے لے لیا ہو، خواہ وہ خرچ میں آ گیا ہو یا اب بھی باقی ہو، وہ سب کچھ میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چیرنے والی اور پھر اسے چبانے والی عورت ہندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر اور یہ حالت دیکھ کر مسکرا دیے اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم وہی ہندا ہو؟ ہندا نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ آج میں نے تجھے معاف کیا۔ خواتین و حضرات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دولت اسلام سے بہرہ ہو گئے تو ان کو فکر ہوئی اپنی بوڑھی ماں کی کہ ان کو بھی سعادت میں شریک کروں، مگر وہ برابر انکار کرتی رہیں۔ ایک دن حسب معمول ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے شان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ناروا الفاظ استعمال کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کر کے ماں کے اسلام لانے کے لیے طالب دعا ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے۔ وہ واپس ہوئے تو دعا قبول ہو چکی تھی۔ والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہا دھو کر تیار ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ماں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرت مسرت سے روتے ہوئے کاشان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت ہو آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے میری ماں کو اسلام کی ہدایت بخش دی۔ خواتین و حضرات، اب ہم بات کریں گے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے امتحان کے حوالے سے۔ دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جائے، لیکن مسلمانوں نے جب شہر چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے بھی زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور جب یہ قطرہ دریا بن گیا تو ہماری سرداری کا جاہ و جلال اسلام کے سیلاب حق کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے ماتحت خود ہی آ بیل مجھے مار کی روش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کی تیغ آزمائیوں کا عزم باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بھی بچھانے لگے۔ انہوں نے عزل اور فارہ کے ساتھ آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو وفد ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کے اس تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ اس خطرے کے ساتھ ہی 2 سوار کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان حضلی انہیں مکہ لے گیا اور یہ دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا اور پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں روٹی دی جائے اور نہ پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک دن حارث کا نوعمر بچہ چھری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد صالح نے جو کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا حارث کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری اور بچہ لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود کھول دی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا، جب فاقہ کشی کے حکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے، بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور محشر بپا ہو گیا، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد صالح خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم با قدم تشریف لائے اور انہیں صلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمہاری مصیبت سے درد مند ہیں، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو پھر جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح پرشور بھیڑ پر گری، مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود رہ گئے۔
خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو۔ ایک شخص نے کہا کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سے آوازیں آئیں، پھانسی گڑی ہوئی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں۔ خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد حق میں کھل چکی ہے اب کبھی بند نہ ہو، دست نیاز جو بارگاہ کبریا میں بن چکے اب کبھی نہ کھولیں، رکوع میں جھکی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدے میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ اٹھے۔ ہر بن منہ سے اس قدر آنسو بہیں کہ عبادت گزار کا جسم تو خون سے خالی ہو جائے مگر اس کے عشق و محبت کا چمن اس انوکھی آبیاری سے رشک فردوس بن جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل محبت نواز عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا، اور ایک ایسی آواز میں جسے صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، انہیں روح اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر یہ سمجھے گا کہ مسلمان موت سے ڈر گیا۔ اس پیغام حق کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے مگر ان کی کھینچی ہوئی تلواروں نے جواب دیا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ اب آپ نے بائیں طرف گردن موڑی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار اب بھی خاموش رہے مگر نیزوں کی انیاں اور تیروں کی زبانیں رو رو کر پکاریں اے مجاہد اسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرد مجاہد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیر کے صلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا اور پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے صدق و مظلومیت کا امتحان لیں۔ ایک شخص آگے آیا اور اس نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چرکے لگائے، اور وہی خون اطہر جو چند لمحے پیشتر حالت نماز میں شکر و سپاس کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہا تھا، اب زخموں کی آنکھ سے شہادت کے مشکبو قطرے بن کر ٹپکنے لگا۔ پیکر صبر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دردناک مصائب کا تصور کیجئے۔ آپ ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی تیر آتا ہے اور دل کے پار ہو جاتا ہے، کبھی نیزہ لگتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں آتے ہوئے تیروں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے عضو سے خون بہہ رہا ہے۔ درد و تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں ٹلتا۔ ایک اور شخص آ گیا اور اس نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پر نیزے کی انی رکھ دی، پھر اس قدر دبا رکھا کہ کمر کے پار ہو گئی۔ یہ جو کچھ ہوا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ حملہ آور نے کہا اب تو تم پسند کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ پیکر صبر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگر کے چرکے کو حوصلہ مندی سے برداشت کر لیا مگر یہ زبان کا گھاؤ برداشت نہ ہوا۔ اگرچہ زبان کا خون نچڑ چکا تھا مگر جوش ایمان نے اس خشک ہڈی میں بھی تاب گویائی پیدا کر دی، اور آپ نے جواب دیا اے ظالم، خدا جانتا ہے کہ مجھے جان دے دینا پسند ہے مگر یہ پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حالتیں گزریں آپ بے ساختہ شعروں میں انہیں ادا فرماتے رہے۔ ان اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ یہ تمام اجتماع اظہار عداوت کے لیے، سب لوگ میرے خلاف جوش و انتقام کی نمائش کر رہے ہیں اور مجھے یہاں موت کی کھونٹی سے باندھ دیے گئے۔ ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی اور بچے بھی، اور ایک مضبوط اور اونچے ستون کے پاس کھڑا کر دیا گیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اسلام سے انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے ترک اسلام سے قبول موت بہت زیادہ آسان ہے۔ اگرچہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر میرا دل بالکل پرسکون ہے۔ میں دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا، میں فریاد نہیں کروں گا، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں موت سے نہیں ڈر سکتا، اس لیے کہ موت بہرحال آنے والی ہے۔ مجھے صرف ایک ہی ڈر ہے، وہ دوزخ کی آگ کا ڈر ہے۔ مالک عرش نے مجھ سے خدمت لی اور مجھے صبر و ثبات کا حکم دیا۔ اب کفار نے زد و کوب سے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے اور میری تمام امیدیں ختم ہو گئیں۔ میں اپنی عاجزی، بے وطنی اور بے بسی کی اللہ سے فریاد کرتا ہوں۔ نہیں معلوم میری موت کے بعد ان کا کیا ارادے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جب میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کریں گے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔
اے اللہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچا دے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا تھا اور آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جب آپ نے میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش ربا واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا اور میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا۔ جب مجھے اللہ نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ سے بہت بگڑ گئیں اور کہنے لگی بچے نیا دین کہاں سے نکل آیا؟ سنو میں تمہیں حکم دیتی ہوں اس دین سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یوں ہی بھوکی مر جاؤں گی۔ میں نے اسلام کو نہ چھوڑا، میری ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور ہر طرف سے لوگ مجھ پر آوازیں کسنے لگے کہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ میرا بہت دل تنگ ہوا۔ میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار عرض کیا، خوش آمدیں کی، سمجھایا کہ اللہ کے لیے اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ یہ تو ناممکن ہے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں۔ اسی بحث و تمہیز میں میری والدہ پر 3 دن کا فاقہ گزر گیا اور ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میری اچھی ماں جان سنو، تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہو۔ واللہ ایک نہیں تمہاری 100 جانیں چلی جائیں اور اسی طرح بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں آخری لمحے تک اپنے سچے دین اسلام کو واللہ نہ چھوڑوں گا۔ اب میری ماں مایوس ہو گئی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر حکومت، دولت اور شہزادی کو ٹھکرا دیا۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو آپ اپنی بادشاہت مجھے دے دیتے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دیا جائے اور یہ چاہے کہ میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو بھی یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم میں چھید کرنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر و استقلال کے ساتھ فرماتے جاتے تھے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ پیش ہوئی، بادشاہ نے ایک اور قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اسی آگ کی دیگ میں تمہیں اسی طرح ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان اور جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر چڑھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لے، اس لیے کہ اب اسے امید بندھ گئی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں اور میری بات مان لے اور یہ میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں صرف اس وجہ سے رو رہا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد
شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے بھوک کے باوجود بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا، اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے تو جائز ہو گیا، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا، اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جمی مسلمانوں نے۔ ابن ابی حاتم نے سعدی بن عجلان سے مروی ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ میں انہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاؤں اور احکام اسلام ان کے سامنے پیش کر دوں۔ میں وہاں پہنچ کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اتفاقاً ایک روز وہ ایک پیالہ خون کا بھر کر میرے سامنے آ بیٹھے اور حلقہ باندھ کر کھانے کے ارادے سے بیٹھے اور مجھے کہنے لگے آؤ سعدی تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا تم غضب کر رہے ہو، میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں جو اس کا کھانا ہم سب پر حرام کرتے ہیں۔ تب وہ سب کے سب میری طرف متوجہ ہو کر کہا پوری بات کہو۔ تو میں نے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تھی، تم پر مردار حرام کیا گیا اور خون اور خنزیر کا گوشت جو اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا گیا ہو۔ سعدی بیان فرماتے کہ میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچاتا رہا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ایک دن جب میں بہت پیاسا اور پانی بالکل نہ ملا تو میں نے ان سے پانی مانگا اور کہا پیاس کے مارے میرا برا حال ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو، لیکن کسی نے مجھے پانی نہ دیا، بلکہ کہا ہم تو تجھے یوں ہی پیاسا تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ میں غمناک ہو کر دھوپ میں تپتے ہوئے انگاروں جیسے سنگریزوں پر اپنا کمبل منہ پر ڈال کر سخت گرمی کی حالت میں گر پڑا۔ اتفاقاً میری آنکھ لگ گئی تو میں خواب دیکھتا ہوں ایک شخص بہترین جام لیے ہوئے اور اس میں بہترین خوش ذائقہ مزیدار پینے کی چیز لیے ہوئے میرے پاس آیا اور جام میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر اس میں پیا، فوراً میری آنکھ کھل گئی تو اللہ کی قسم مجھے پیاس بالکل نہ تھی، بلکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک مجھے کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیاس ہی نہیں لگی۔ یہ لوگ میرے جاگنے کے بعد آپس میں کہتے تھے آخر یہ تمہاری قوم کا سردار ہے، تمہارا مہمان بن کر آئے، اتنی بے رخی ٹھیک نہیں کہ ایک گھونٹ پانی بھی ہم اسے نہ دیں۔ چنانچہ اب یہ لوگ میرے پاس لے کر آئے، میں نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں، میرے رب نے مجھے کھلا پلا دیا۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں اپنا بھرا ہوا پیٹ دکھایا۔ اس کرامت کو دیکھ کر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ خواتین و حضرات، اب آپ کو ایک بچے کے ایمان کی آزمائش کا واقعہ سناتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا اب میں بوڑھا ہو گیا اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ تو میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت اور واعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا، یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کی عبادت کا طریقہ دیکھتا اور واعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا، جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا جب جادوگر تم سے پوچھے کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، گھر والے بگڑے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک وہ جادو سیکھتا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ بیٹھا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں راہب کا، دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے خدایا اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو راستہ مل گیا۔ لڑکے نے راہب کو اس واقعے کی خبر دی۔ اس نے کہا پیارے بچے، آج کے دن
تو مجھ سے افضل ہے۔ اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اور اگر ایسا ہی ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑھی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بات پڑی، وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھے شفا دے دے، سب تحفے تجھے دوں گا۔ اس نے کہا شفا میرے ہاتھ میں نہیں، شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں تمہارے لیے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا، بچے نے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آئے، اس کی آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا یعنی میں نے دی ہیں؟ وزیر نے کہا نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہی ہے۔ اب بادشاہ نے اس پر ظلم شروع کر دیا، پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلا کر کہا اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، بیمار کو شفا دیتے ہو۔ اس نے کہا غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ کہنے لگا اللہ تو میں ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے بچے کو سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگایا تو راہب کو کہا اسلام چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان بچے سے کہا تو بھی اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے دھکا دے دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے لے گئے، اور جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑھک گئے، صرف بچہ باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا خدا نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ سپاہیوں نے سمندر کے بیچ پھینکنا چاہا تو بچے نے پھر وہی دعا کی۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ پھر بچہ بادشاہ کے پاس اور کہنے لگا میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، اور کہا اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیریں کر لے مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، صرف ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میں مر سکتا ہوں۔ اس بچے نے کہا تم لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دو اور تیر کو کمان پر چڑھا اور کہے بسم اللہ رب حاضل غلام، یعنی اللہ کے نام سے جس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کنپٹی میں لگا۔ چاروں طرف سے لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگی ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بہت گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی ہوا، سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو، تمام محلوں راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ جلا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو ورنہ پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر اور اللہ کے سہارے آگ میں جلنا منظور کیا۔ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، ذرا جھجک محسوس ہوئی تو اس بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہے، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ خواتین و حضرات، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جنت کی بشارت سن کر کس صحابی نے انگوروں کا گچھا پھینک دیا۔ ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ کہتے ہوئے سن لیا کہ جو کوئی آج اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ان کے ہاتھوں میں انگوروں کا گچھا تھا اور وہ انگور کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنا اور پھر انگوروں کی طرف دیکھا اور کہا اوہ یہ انگور تو بہت ہے، ان کے ختم ہونے میں بہت دیر لگے گی، میں جنت میں جانے سے اتنی دیر کیوں کروں؟ یہ کہہ کر انگور پھینک دی، آگے بڑھے اور اپنا فرض ادا کرتے فردوس کو سدھار گئے۔ خواتین حضرات، اب آپ کو بتاتے ہیں دو ننھے مجاہدوں کا جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صف بندی غزوہ بدر میں میرے دائیں بائیں نوجوان لڑکے تھے، میں نے دل میں کہا کہ میرے برابر کوئی آزمودہ کار ہوتا تو خوب ہوتا۔ یہ دونوں نوجوان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک نے چھپکے سے مجھے کہا کہ چاچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، جب ہمارے سامنے ہے تو مجھے بتانا۔ دوسرے نے بھی یہی بات آہستہ پوچھی، میں نے کہا تم کیا کرو گے اگر اسے دیکھ لو؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے عہد کر لیا کہ
اسے ضرور قتل کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ اتنے میں ابو جہل چکر لگاتا ہوا لشکر کے سامنے آیا۔ میں نے دونوں لڑکوں سے کہا دیکھو ابو جہل وہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ایسے جھپٹے جیسے شہباز کوے پر گرا کرتا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی تلواریں اس کے پیٹ میں گھونپ دیں۔ وہ گر پڑا، جان توڑ رہا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کاٹا اور داڑھی سے پکڑ کر سر اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سہ کی خدمات کو منظور فرما لیا۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد سے پہلے مجھ سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ سے اپنی اپنی آرزو کی دعا کریں۔ میں نے کہا اچھا، ہمیں ایک کنارے پر ہو گئے۔ پہلے میں نے دعا کی الہی جب کل دشمن سے میرا مقابلہ ہو تو میرا مقابلہ ایسے شخص سے جو حملے میں بھی سخت ہو اور مدافعت میں بھی پورا ہو، میں اور وہ لڑیں، میرا لڑنا تیرے لیے ہو، پھر مجھے فتح ہو میں اسے قتل کر دوں اور اس کا سامان لے لوں۔ میری اس دعا پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آمین۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی الہی کل ایسے مرد سے جوڑ ہو جو حملہ اور مدافعت میں کامل ہو، ہم دونوں لڑیں، میرا لڑنا تیری راہ میں ہو، پھر وہ مجھے قتل کر ڈالے، پھر میری ناک اور کان کاٹ ڈالے، اور پھر جب میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو دریافت فرمائے کہ عبداللہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے؟ تب میں عرض کروں تیری راہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں، تب تو فرمائے ہاں تو سچ کہتا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ چنانچہ یہ بزرگوار اسی کیفیت میں شہید ہوئے۔ میدان احد میں جنگ جاری تھی اور لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی تھیں۔ عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی بھی حملے کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ رہے تھے اور میدان خالی ہو رہا تھا۔ انس بن نضر میدان میں کھڑے یہ کہہ رہے تھے اے اللہ، میں مسلمانوں کے اس فرار کی معذرت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور کفار کی سرکشی اور عداوت سے اظہار برت کرتا ہوں۔ شمشیر ہاتھ میں تھی جسے لے کر آگے بڑھے۔ سامنے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ملے، بولے اے سعید دیکھو سامنے جنت ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے کوہ احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو یہ والہانہ گفتگو سن کر بے قرار ہو گیا۔ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچی تو سب کی ہمتیں چھوٹ گئی تھیں۔ بڑے بڑے صحابی تلواریں پھینک کر بیٹھ گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نظر نے شکستہ دل صحابی کی ایک جماعت کو بیٹھی ہوئی دیکھ کر فرمایا کیا حال ہے؟ سب نے جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم کس پر فدا ہوں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نظر نے جوش میں آ کر کہا اے لوگو، تم بھی اس کام پر قربان ہو جا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو گئے۔ یہ کہہ کر مشرکین کی صفوں کی طرف بڑھے اور بے شمار کفار کو جہنم واصل کیا اور خود بھی سخت مقابلے کے بعد شہید ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو 80 سے زیادہ زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے، کسی سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ہمشیرہ نے انگلیوں کے پوروں سے شناخت کی کہ میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کی لاش ہے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ زخموں سے چور جان کنی کی حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پر پہنچ گئے۔ فرمایا کوئی آرزو ہو تو کہو۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا اور اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر عرض کیا اگر کوئی آرزو ہو سکتی تو صرف یہی، گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی خواہش یہی آرزو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، جنگ احد میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربی کو لوگوں نے دیکھا زخمیوں میں پڑے سانس توڑ رہے ہیں۔ پوچھا کوئی وصیت کرنی ہے تو کرو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا اور قوم سے کہنا ان کی راہ میں جانے نثار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے بہادروں کو، محبوب دین کو آج بھی پیدا کرے۔ یقیناً دین پر ایسا مار کٹنے کا جذبہ ہم میں موجود ہوگا تو کفار ہمیں کبھی شکست سے دو چار نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر قربان کرے۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو باقاعدہ تمام لوگوں تک شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.